بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کسی حدیث میں عورتوں کے مخصوص ایام کی مخصوص تعداد 3، 7 یا 10 آئی ہے؟ اور استحاضہ کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی لیکچر ہے تو بتا دیں میرے بھائی۔ لیکچر تو مسئلہ 42 ہے نا، وضو، غسل، استنجا اور عورتوں کے پاکی کے معاملات کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں مسئلہ نمبر 42 مسئلہ لکھیں تو کھل جائے گا یوٹیوب پہ۔ حیض کے جو ایام ہیں، مخصوص ایام عورتوں کے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ ان کو کوئی فکس کیا گیا ہو۔ عموماً 7 دن ہے، لیکن یہ اس لیے 7 دن بولے جاتے ہیں کہ عموماً عورتوں کی عادت 7 دن کی ہوتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے یعنی حیض کے دن 3 ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو اپنی عادت پتہ ہوتی ہے۔ بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہی 10 ہوتے ہیں، بعض کے 7 ہوتے ہیں، ہر دفعہ ہی 7 ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں نمبر آف ٹائم ڈکلیئر کریں گی کہ ان کے لیے یعنی وہ خود جج کریں گی کہ کئی مہینوں کے یعنی تجربے کے بعد کہ ان کے دن کتنے ہیں، وہ خود انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لینا ہے۔ وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی۔ اور ونس جب پتہ چل جائے کہ ایک عورت کے مخصوص ایام اتنے ہیں، اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، وہ خون جو ہے وہ بلیکش ریڈ ہوتا ہے۔ وہ یعنی وہ بالکل ریڈ پیور نہیں ہوتا، بلیکش ریڈ ہوتا ہے۔ وہ استحاضہ ہوتی ہے عورت، ایسی مستحاضہ عورت ہوتی ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا ہے کہ وہ جو خون ہے وہ صاف کر کے نماز پڑھ لی جائے اور ہر نماز کے لیے الگ سے ایک وضو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں نماز جمع بھی ایسی عورت کر سکتی ہے کہ ظہر اثر کٹھی پڑھ لے اور اس کے لیے ایک ہی وضو کر لے اور نمازوں کو جمع کر لے۔ اس طرح مغرب عشاء ایک وضو سے پڑھ لے، کٹھی کر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ مجبور عورت ہے، لیکن خون وغیرہ تو اس کو صاف کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو اس کو کرنا ہوگا۔ تو وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی، 10 بھی، کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں، آپ اسپیسیفائی کہیں پہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہر عورت کو اپنے یعنی ایام خود معلوم ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ ان ایام کے بعد جتنے ایام ہیں اس میں وہ نماز نہیں چھوڑے گی، پھر نماز پڑھے گی اور ہر دفعہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کر کے وضو کر کے تو نماز پڑھے گی۔ بچے کی پیدائش کے 40 دن تک عورت کو حیض نفاس آتا ہے اور مہینے میں جو 7 دن حیض آتا ہے، اس بیچ جو نمازیں یا روزے قضا ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے ادا ان کی قضا ہی نہیں ہے، صرف روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی نہیں۔ مسلم شریف میں واضح حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام حیض اور نفاس یعنی ان ایام میں چھوڑے گے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نمازوں کا نہیں۔ البتہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو استحاضہ کی مریض ہوتی ہیں، یعنی ان کو جو پیریڈز کے اسٹیبلش دن ہے اس کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، وہ حیض کے دن نہیں ہوتے ہیں، اس میں صرف اپنی یعنی وہ صفائی کرنے کے بعد نماز ادا کریں، ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو ان کو کرنا پڑے گا، ایک وضو سے ایک نماز ہی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسلسل مریض تصور کی جائیں گی، وہ اس کا شاید وہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو وہ ہر عورت کے لیے اسپیسیفائی یہ ضروری نہیں 7 دن ہے، بعض کے 3 دن ہوتے ہیں، بعض کے 10 دن بھی ہوتے ہیں۔ وہ عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے پیریڈز کے پارٹ آف